ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القاني والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا وسيلتنا في الدارين لي خمسة أطفي بها قر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتدى وابناهما والفاطمة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود الكرم وآله وبارك وسلم حمد و صلاة کے بعد معزز ناظرین و سامعین و حاضرین کرام سورۃ الحج کی آیات نمبر 34 سے لے کر 38 نمبر تک آپ نے تلاوت سننے کا اعزاز حاصل کیا اور ہمیں اللہ رب العزت نے اس کی توفیق سے مرحمت فرمایا کہ اس کی تلاوت ہو سکے۔ آج کا جو درس ہے وہ مسلمانوں کے ایک ایسے عمل کے بارے میں ہے جو پچھلی امتوں میں بھی موجود تھا اور اس امت میں بھی وہ موجود ہے اور قیامت تک اس کے احکامات باقی ہیں۔ گویا جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ جس طرح اس کے احکامات ہیں، اسی طرح اگرچہ اس درجے پر نہیں لیکن جس کے پاس استطاعت ہے اس کے لیے یہ احکامات پکے ہیں اور وہ ہے قربانی، جو قربانی ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر کرتے ہیں۔ یہ قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ایک تحفہ ہے اپنے بندوں کے لیے۔ پہلی امتیں جس وقت قربانی کیا کرتی تھی اس قربانی کا ایک مقصد ہوتا تھا، جو اللہ کے نیک لوگ تھے
وہ قربانی کرتے تو دراصل اس کا مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی قربانی ایسی پیش کریں جس سے ہمیں محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، اپنے کسی عمل کی وجہ سے، اپنے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ سمجھنے کے لیے کہ کیا یہ میرا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ اگر میری قربانی قبول ہو گئی تو میں سمجھوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرا عمل یہ پسندیدہ ہے۔ مثلا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے درمیان جب کسی بات پر اختلاف پیدا ہو گیا، حابیل اور قابیل کے درمیان، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس اے محبوب آدم علیہ السلام کے اس قربانی کے بیٹوں کی قربانی کا ذکر کیجیے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ ان دونوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آدم علیہ السلام سے پوچھ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی دیں گے تو دیکھیں گے کس کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ اس وقت قربانی کا انداز کیا ہوتا تھا کہ قربانی کر کے تو بندہ اس کو کھا نہیں سکتا تھا، وہ باہر چھوڑ دی جاتی تھی قربانی کھلے میدان میں جا کر، تو آسمان سے ایک آگ آتی، جو آگ آ کر جس قربانی کو کھا جاتی، جس قربانی کو جلا دیتی، تو سمجھ لیا جاتا کہ یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، اور جو قربانی پڑی رہتی وہ نامقبول تصور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، اور جس کی قبول نہیں ہوئی قابیل کی، تو اس نے یہ سمجھا کہ اس قابیل نے کچھ ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے میری قربانی قبول نہیں ہوئی، تو اس نے اپنے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ حالانکہ قربانی کے قبول کرنے کا تعلق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، اور جو فیصلہ اللہ رب العزت کسی کے بارے میں کرتا ہے دراصل وہ فیصلہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بندہ اس کے بارے میں کوشش کرتا ہے کہ میرا یہ فیصلہ مجھے اس طرح نہیں چاہیے، میں اس طرح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ خود کو عجز و نیاز کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، عاجز کر کے، اطاعت کے ساتھ سر تسلیم خم کر لے تو اللہ تعالیٰ بعد میں اس کا فائدہ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانیاں فرض کی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ فرماتا ہے اور ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک قربانی کا طریقہ رکھا ہے تاکہ وہ بے زبان چوپایوں پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو عطا فرمائے ہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس معبود تمہارا معبود ایک ہی ہے تو اسی کے لیے سر تسلیم خم کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قربانی کا نظریہ یہ ہے کہ تم اس رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دو۔ اگر تم پہلے کسی مخلوق کے بارے میں تصور کرتے رہے ہو کہ اس کی وجہ سے میری قربانی قبول ہوتی ہے، اس کی وجہ سے نہیں ہوتی، تو اب اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ بھی تو یہی کام تھا نا، یہ انہوں نے بھی اپنے اپنے بت بنا لیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بت کے نام کی قربانی دیں گے تو بت کے نام لیں گے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، تو وہ بتوں کے نام کی قربانی دیتے۔ جب بتوں کے نام پر قربانی دیتے، اس بت کے نام کی، اس حبل کے نام پر قربان کرتا ہوں، اس کے نام پر قربان کرتا ہوں، تو دراصل ان کے اندر ان کی خواہش گویا یہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ تو قبول کرے نہ کرے، لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم کسی قربانی کا خون اٹھائیں اور اس کو بت پر پھینک دیں اور اس کو کہیں گے کہ یہ قربانی میری قبول ہوگی، یہ بت نے میرا خون قبول کر دیا۔ تو اپنی ذاتی خواہشات کے مطابق رب کریم نے فرمایا اس طرح نہیں ہوتا، تمہارا رب ایک ہی ہے، الہ ایک ہی ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ تمہارا الہ ایک ہی ہے، واحد اللہ ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس اس کی بارگاہ میں اپنا سر تسلیم خم کر لو۔ اور وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور بشارت ہے بے نفس ہونے کا رہنے والوں کے لیے، الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، ایسے لوگ جن کے سامنے اللہ کا نام ذکر کیا جائے،
وجلت قلوبہم، تو ان کے دل جو ہیں وہ لرز اٹھتے ہیں، اللہ کی کلام سن کر ان کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور صبر کرنے والے ہوتے ہیں جب مصیبت انہیں پہنچتی ہے۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اس مصیبت کے وقت میں بھی وہ نماز کو نہیں چھوڑتے، نماز کو اپنا معاون و مددگار مانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نا اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب تمہارے اوپر کوئی پریشانی پڑ جائے تو کوشش کرو کہ تم نماز کی پابندی زیادہ کر دو، صبر بھی کرو اور نماز بھی پڑھو۔ پھر ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ پھر صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پھر اپنا رب نے انہیں جو رزق دیا ہوا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ جو رب دیتا ہے اس میں سے خرچ کرنا، یہ پہلے سپارے کی سورہ بقرہ کی دوسری آیت بھی ہے کہ جو لوگ، تیسری آیت ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ لوگ جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، جو پیچھے سے اللہ نے جو بیان کیا، اللہ تعالیٰ کو دیکھا کسی نے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اس کے اوپر غیب پر یقین رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو انہیں اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ بندہ وہ اللہ کا دیا ہوا رزق اس کے پاس، مثلا اگر آپ کو ایک بندے نے کہا ہے کہ آپ میری طرف سے قربانی کر دیں، یہ میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، آپ یہ قربانی کریں اپنے پیسوں، میرے پیسوں سے اپنے نام پر آپ قربانی کریں، تو آپ اس بندے کے سامنے جس وقت کھڑے ہوں اور قربانی کر رہے ہوں، بندہ آپ کو دیکھ رہا ہو، بیٹھا ہو اس محفل میں، تو لوگوں کو پتہ بھی ہو کہ اس نے اسے پیسے دیے قربانی کے، تو وہ اس میں بھی اگر آپ اس کے سامنے اپنا نام دیکھو جی اللہ نے کتنی توفیق دی ہے، میں نے جناب میری قربانی پہ کرنا، دیکھو ہے میں بڑا سونا کام ہو گیا، میں اور سونا جب جانور بھی آ گیا، یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا، تو وہ بندہ جس نے دیا ہوا ہے وہ یہ کیا کہے گا؟ کہے گا کہ میں نے اس کو عاجز مسکین بنا کے دیا تھا، کہ یہ سمجھ کے دیا تھا کہ عاجز مسکین آدمی ہے تو اس کے پاس نہیں ہے تو میں اس کو دے دوں، یہ تو آگے سے کچھ اور کرنے لگ پڑا ہے، اچھا نہیں لگے گا۔ رب کائنات تو من کے اندر بھی دیکھتا ہے، رب کائنات تو من کے اندر دیکھتا ہے، تو اس کو تو پتہ ہے نا کہ اس سے پیسے رزق تو میں نے دیا ہوا ہے، اور یہ اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے، یہ اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے میں اتنی بڑی قربانی دے رہا ہوں۔ تو رب کریم فرماتا ہے یہ نہیں ٹھیک، یہ انداز ٹھیک نہیں ہے، ایک تو نام میرا ہے اور دوسرا کسی یہ دکھلاوا نہیں ہے، وہ آگے اس پر آیت آئے گی۔ اس پر لکھا کہ مفسرین نے اس پر بحث کی کہ جس وقت قربانی کی جائے تو قربانی کے وقت تصور جو ذہن میں رکھا جائے وہ یہ ہو کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بس اس سے زیادہ نہیں ہو، اور دے اچھی چیز، اللہ کی بارگاہ میں دے اچھی چیز۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ صبر اس کو کہتے ہیں کہ ایک تو وہ چیز ہے کہ جو بندہ اس کے پاس طاقت ہے کہ بندہ اس پر ظلم کر رہا ہے، طاقت ہے، اس کو جواب دے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود کسی خاص مقصد کے لیے اس نے اپنے آپ کو روک کے رکھا ہوا ہے کہ ابھی اس کو جواب نہیں دینا، ذرا میں اس نظریے کے مطابق جس وقت کیا پتہ یہ ٹھیک ہو جائے، اس نے جو مجھے گالیاں نکالی ہیں، اس نے مجھے جو کچھ کہا ہے، اس سے اگر میں اچھا کام لے سکتا ہوں تو وقتی طور پر میں صبر کر لوں، اس سے کہا جاتا ہے صبر۔ لیکن ہوئے جناب بندہ بدماش یا کافر یا ظالم، اس کا کام یہ ہو اور اس کے سامنے جناب علی وہ اس کو دبائے اور اس کی وجہ سے اسے کہے تم نے دین کا کام کرنا چھوڑ دینا ہے، تم نے اللہ کا نام لینا چھوڑ دینا ہے،
بتوں کے سامنے سجدہ ریزیاں کرو، تو وہ اس کو تسلیم کرے کہ جی میں صبر کرتا ہوں، آپ کو میں کچھ نہیں کہتا، تو یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ میں کسی نظریے کے تحت اس کے سامنے خاموش ہوں تھوڑی دیر کے لیے، تو وہ اور بات ہے، لیکن اللہ کے علاوہ وہ کسی اور کی عبادت کا کہے آپ نہیں، میں برداشت کر لوں، وقتی طور پر نام لے لوں، یہ صبر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں صبر کرنے والے اور اللہ کی بارگاہ میں رزق اپنے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اور یہ جو قربانی کے جانور ہیں، اب ذرا اس پر مسئلہ سمجھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، یہ جو جانور ہیں قربانی کے، ہم نے تمہارے لیے انہیں اللہ کی نشانیاں بنا دیا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے گا کہ قربانی جو کے جانور جو ہیں، حیوان جن کے پاس عقل ہی نہیں ہے، جن کا دماغ وہ ہے ہی نہیں، وہ جانور ہیں، اللہ نے فرمایا یہ میرے شاعر ہیں، یہ میری نشانیاں ہیں، لیکن بندے کے بارے میں نہیں کہا۔ یہ جو قربانی کرنے والا ہے، پیسہ بھی لگا رہا ہے، گوشت بھی تقسیم کرنا ہے، لیکن اس کو شاعر اللہ نہیں کہا، حالانکہ اس کے پاس عقل بھی ہے، دماغ بھی ہے، یہ نائب بھی ہے، یہ اللہ کا نائب بھی ہے، نائبین کا نائب ہے، انبیاء کا نائب ہے، تو یہ نیک صالح لوگوں کے ساتھ رہتا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اسے شاعر اللہ نہیں کہا۔ شاعر اللہ ان جانوروں کو کہا جو جانور قربانی کے لیے لائے جاتے ہیں، یہ شاعر اللہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم جانور کو لاتے ہو تو جس وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں خود کو عجز و نیاز کے ساتھ پیش کر دیتا ہے، اور وہ صرف جس وقت تم اس پر ذبح بھی کرتے ہو، چھری چلاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ ہے نا یہ جو ذبح ہونے جا رہا ہے، میں کسی پر ظلم تو نہیں کرتا، اس کا جو عجز و نیاز کے ساتھ اپنا سر تسلیم خم کرنا ہے، جب یہ عجز و نیاز کے ساتھ اپنا سر تسلیم خم کرے گا تو یہی میرا شاعر اللہ بننے کا انداز ہے۔ اچھا، بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ، ان کے اعمال کو شاعر اللہ کہا۔ مثلا وہ جو ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، وہ جو صفا اور مروہ ہیں یہ شاعر اللہ ہے۔ وہ شاعر اللہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اوپر کچھ ایسے میرے بندے چلے، ایک میری ایسی بندی چلی، ایک میرا ایسا بندہ تھا کہ جو اس کے اوپر چلا ہے، یہ چلنے کی وجہ سے ان کا عجز و نیاز کا انداز جو تھا، انہوں نے کسی بت سے نہیں مانگا، پانی نہیں تھا بچے کے لیے، اسماعیل علیہ السلام کے لیے، تو کسی بت سے طلب نہیں کیا، انہوں نے اس وقت بھی اللہ ہی کو پکارا۔ تو انہوں نے اللہ کو پکارا، جس انداز سے اللہ کو پکارا، ان پہاڑیوں پر چلتا رہا، اور ان پہاڑیوں نے میرے حکم پر اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے چشمہ پانی کا باہر نکال دیا۔ آج تک وہ جو پتھر ہیں، وہ پتھروں میں سے پانی نکلتا ہے، اب زمزم نکلتا ہے اور قیامت تک نکلتا رہے گا۔ تو یہ بھی شاعر اللہ ہے، یہ بھی شاعر اللہ ہے گویا۔ اور جس انداز سے وہ بندی چلی ہے، حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ جس طرح چلی ہے، اسی انداز سے چلنے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے ضروری قرار دی۔ یہ بھی شاعر اللہ میں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں خود کو عجز و نیاز کا پیکر بنا کے نیچے گرا دے، وہ شاعر اللہ کا پیچھے جانے کا حقدار ہے۔ جو اپنی طرف سے معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کرے، ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو، تو وہ کام کچھ اور ہو جائے۔ اس پر اللہ نے آتا ہے کہ یہ جو شاعر اللہ ہیں، ان میں تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے بہتری ہے، پیسے تمہارے لگے ہوئے، مال بھی تمہارا ہے، لیکن ہیں اللہ کے شاعر۔ جب قربانی کے لیے خریدے گے، اب قربانی دیو گے، جب یہ قربانی دو گے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں یہ اعزاز دے گا کہ تم نے شاعر اللہ کو اپنے گھر میں لایا، یہ تمہارے لیے اعزاز ہے، اور اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہتر ہے، تو اس کا نقصان نہیں ہوتا، اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، تو سب بستہ کر کھڑا کر کے ان پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لو۔ اونٹ کو کھڑا کر کے ذبح کیا جاتا ہے، اونٹ کو لٹا کے یا بٹھا کے ذبح کرنے کا حکم نہیں ہے، اونٹ کو کھڑا کر کے ذبح کیا جاتا ہے، اس کو نہر کیا جاتا ہے۔
یعنی اس کا ایک پاؤں ایک آیا اگلا جو ہاتھ ہوتا ہے اگلا پاؤں بایاں اس کو باندھ سکتے ہیں. اگر باندھنا چاہو تو ایک پاؤں باندھنا ہوتا ہے، باقی 3 پاؤں کھلے رہتے ہیں. اگر نہ بھی باندھو تو تب بھی وہ اگر مستی نہ کرے تو آپ اس کو نہ باندھو تو سیدھا آپ ان کو سامنے کھڑا کر کے جتنے ان کو ذبح کرنا پڑتا ہے ذبح کرنا ہے اس کو ایک دفعہ آپ نے مارنا ہے. اس وقت کوئی نیزے کے ساتھ ذبح کرتے تھے، کوئی خنجر کے ساتھ ذبح کرتے تھے، کوئی تلوار جس طرح کرتے تھے. تو یہ نہر کرنا یہ کھڑا کر کے ذبح کرنا ہو. گائے، بیل، یہ بکرا، دمبا ان کو لٹا کے ذبح کرنا، لیکن اونٹ کو کھڑا کر کے ذبح کرنا. کہ ان کو کھڑا کر کے ذبح کرو اور اللہ کا نام لو. یعنی جب ذبح کرو تو اس وقت اللہ کا نام. دعا اگر تم نے پڑھنی ہے دعا پہلے پڑھ لیں گے یا بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن دعا پہلے پڑھ لیں. دعا جو پڑھنی ہے آپ نے اللہم تقبل. نبی علیہ السلام کیا دعا پڑھتے تھے اپنے جانور کی طرف سے؟ جو جانور آپ ذبح کرتے تھے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ دعا منقول ہے، اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ کریم مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میری اہل بیت سے اور میری امت میں سے میری امت کی طرف سے یہ قبول فرما. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی واضح ہوا کہ اگر ایک بندہ گھر کا سربراہ باقیوں کے پاس توفیق نہیں ہے، ایک بندہ گھر کا سربراہ اپنی طرف سے جب جانور ذبح کرتا ہے تو وہ اگر اپنے پورے گھرانے کی طرف سے کہہ دیتا ہے کہ میں اپنے طرف سے اور اپنے گھرانے کی طرف سے میں اسے ذبح کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما سکتا ہے. کہ اللہ کا نبی علیہ السلام کا یہ قول عمل کہ اللہ کریم مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میری اہل بیت اور میری امت کی طرف سے اسے قبول فرما. تو اگر یہ اس طرح بندہ بھی کہے تو یہ پہلے اپنا کہے. جب ہم نے کہنا ہے تو میں نے کہنا مثلا میں کہتا ہوں اللہ تقبل من محمد زبیر ومن آل زبیر ومن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، لیکن اپنے اپنے انداز ہیں. اس پر علماء سے رائے لینا ضروری ہے، اس پر متفق علیہ جو بات ہو وہ کرنی چاہیے. لیکن اپنی طرف سے بندہ جب قربانی دے تو اس میں اپنے گھر والوں کو شامل گویا کیا جا سکتا ہے کہ میرے گھر والوں کی طرف سے، تاکہ وہ پورے گھر کی طرف سے فدیہ قبول ہو جائے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جس وقت تم اس طرح ذبح کرو، تم اس کو ذبح کرتے وقت یہ نہیں کہنا کہ اللہ میری طرف سے قبول فرما، بلکہ اس وقت کہنا ہے بسم اللہ اللہ. اس وقت صرف اللہ کا نام لینا، کسی اور کا نام نہیں لینا. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. پھر جب وہ ٹھنڈے ہو کر پہلوؤں پر لٹک جائیں تو انہیں کھاؤ بھی اور نہ مانگنے والوں اور مانگنے والوں سبھی کو کھلاؤ. یعنی خود بھی کھاؤ، 3 حصے کرتے ہو نا، 3 حصے کرتے ہو. ایک اپنے لیے کرتے ہیں آپ، ایک اپنی برادری کے لیے آپ سے مانگتے تو نہیں، پہلے دار مانگتے تو نہیں، اور لیکن جو مانگنے والے آتے ہیں ان کے لیے بھی ہوتا ہے، اللہ فی سبیل اللہ بھی ہوتا ہے. تو یہ آپ تینوں حصے کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ نہ مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ، مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ. پہلے جو قربانیاں ہوتی تھیں وہ قربانیاں پہلے جب ہوتی تھی تو وہ قربانیاں پہلے بندہ خود نہیں کھا سکتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے. اچھا پہلے قربانی کا گوشت ذخیرہ نہیں کر سکتے تھے. نبی علیہ السلام کی یہ حدیث موجود ہے کہ قربانی کا گوشت ذخیرہ نہ کرو، 3 دن سے زیادہ نہ رکھو. تو وہ اس وقت کے لوگ 3 دن سے زیادہ نہیں رکھتے تھے، اس کو ختم کر دیتے. لیکن جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، جانور زیادہ ہو گئے، ہر گھر سے قربانی ہونے لگی، قربانی کرنے والے زیادہ تھے، نہ کرنے والے تھوڑے تھے. تو اب جس کو دیتے آخر پھر وہ کدھر رکھتا، تو وہ کھا ہی نہیں سکتے تھے، ختم نہیں ہو سکتا. تو 3 دن تک کیسے کریں، باہر پھینکیں. تو پھر اللہ کے رسول پر نیا حکم آیا اور آپ نے پھر نیا ارشاد فرمایا کہ تم جتنا ذخیرہ کر سکتے ہو کر لو، تم کھاؤ، ذخیرہ بھی کرو، ذخیرہ کر کے بھی کھا سکتے ہو. تو یہاں پر یہ حکم ہوا کہ تم انہیں کھاؤ بھی. اچھا دوسرا یہ بھی ہے کہ جب یہ بھی حدیث رسول کا مفہوم ہے کہ جس وقت تک جانور کے جسم سے جان نکل نہ جائے، وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس وقت تک اسے کاٹنا نہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر تم نے اس کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے جسم میں اس کے جان ہے، تم نے اسی وقت اس کو شروع کر دیا تو یہ سمجھو تم مردہ ذبح کر دیا.
یہ نہیں ٹھیک، اس کو ٹھنڈا ہونے دو احتیاط کے ساتھ، وہ ٹھنڈا ہو جائے جسم اس کا روح نکل جائے، پھر اس کے بعد اسے، اس لیے وہ جو لوگ ہوتے ہیں پہلے اس کو جا کر چھری کے ساتھ ایسے کوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو سا ہے اس کے نہیں، تو وہ جو بات کا بھی پتہ تو نہیں ہوتا، لیکن بزرگوں کا ایک طریقہ کار ہے، ہر طریقے کے پیچھے کوئی نہ کوئی پیچھے رنگ ہوتا ہے، ساری باتیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن یہی ہوتا ہے کہ بزرگوں نے دیکھا ہے، طریقہ یہ ہے کہ یہ پہلے دیکھیے اور ساتھ نکلے رس نہیں نکلے ساتھ نکلے تو تاں تو اس کا کٹ سو اس تو بعض دفعہ آج کل تو کسائی جو ہوتے ہیں وہ تو جلدی جلدی زیادہ کسائی زیادہ ہوتے ہیں جانور، اس پہ احتیاط نہیں ہو سکتی، یہ ساری احتیاطیں نہیں ہو سکتی، تو اس میں احتیاط کرنی ضروری ہے کہ بندہ دیکھے کہ ایک تو میں سب کو دعا میں شریک کروں، ہر بندہ اپنی اپنی دعا کرے، پھر یہ بھی ہے کہ قربانی کس وقت ہے، نثار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے جس شخص نے قربانی نماز عید سے پہلے کر لی اس کی قربانی نہیں، وہ صرف گوشت کھائے، قربانی وہ دوبارہ کرے، قربانی نہیں ہے۔ اس میں مسئلہ جو باہر کے سننے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی عرض کر دوں، آپ کے لیے بھی، کہ بعض دفعہ آپ کو باہر سے آپ کا کوئی بھائی، آپ کا کوئی بھتیجا، آپ کا کوئی چچا، ماما، کوئی نہ کوئی ایسے لوگ آپ کو پیسے بھیج دیں، آپ کہتے ہیں جی ہماری طرف سے بھی قربانی میں حصہ ڈال لیجیے، میری قربانی آپ نے ادھر کر دی، تو پیسے بھیج دیتے ہیں، آپ ادھر ہماری طرف سے قربانی کر لیں۔ اب آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، آپ اپنی نماز کے ٹائم کو دیکھتے ہیں کہ ہم کس وقت قربانی کریں گے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ان کا ٹائم ہمارے ٹائم سے پیچھے ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری عید پہلے ہو جاتی ہے، ان کی عید بعد میں ہوتی ہے، وہ ہماری پہلے ہو جاتی ہے، ان کی بعد میں ہوتی ہے، اس لحاظ سے پھر اگر ان کی عید کی نماز پڑھی ہی نہیں گئی، آپ اس سے پہلے اگر قربانی کر لیں گے تو یہ پھر شرعاً ٹھیک نہیں، اس پر علماء سے رہنمائی کی ضرورت ہے کہ اگر ان کا ٹائم ہوا ہی نہیں، ان کی قربانی کا ٹائم ہوا ہی نہیں، آپ ادھر اپنی قربانی کر رہے ہیں، ان کی طرف سے رہیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ وہ ادھر والی قربانی کا ذہن میں رکھیں کہ ان کی جماعت کا ٹائم کس وقت ہے۔ ویسے زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ادھر سے جو جن ملکوں کا ٹائم ہم سے پیچھے ہوتا ہے ان ملکوں میں عید پہلے ہو جاتی ہے، مثلا سعودیہ کا ٹائم ہم سے 2 گھنٹے پیچھے ہے، تو انگلینڈ کا ٹائم ہم سے 3-4 گھنٹے اگر پیچھے ہے، تو امریکہ کا ٹائم ہم سے 8 گھنٹے پیچھے ہے، تو پھر اس ترتیب سے چاند ادھر سے پہلے سے آتا ہے، چاند ادھر پہلے نظر آ جاتا ہے، تو ایک دن پہلے ان کی عید ہو جاتی ہے، ان کا ایک دن پہلے سارا معاملہ ہو جاتا ہے، اس لحاظ سے ان کا وہ دوسرا دن ہوتا ہے، ہم جب ادھر قربانی کرتے ہیں تو ان کا وہ دوسرا دن ہوتا ہے، تو دوسرا دن ہونے کی وجہ سے ہم جب قربانی کرتے ہیں تو قربانی ٹھیک ہوتی ہے، تو یہ احتیاط لازم ہے، احتیاط لازم ہے، بندہ اس میں خیال کرے کہ وہ اپنے وقت میں قربانی ہے، قربانی کے خاص وقت ہے، وہ جو پہلے 3 دن ہیں قربانی کے، یہ قربانی کے ایام ہیں، تو یہ قربانی کے دنوں میں قربانی کے ایام اپنے اپنے جو اللہ کے رسول نے جس طرح احکامات دیے اس طرح کرنا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ اور نہ مانگنے والوں کو بھی، اس طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اچھا، مشرکین جو ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے، میں نے پہلے جس طرح عرض کیا کہ وہ اپنی قربانی کرتے، قربانی کر کے کھاتے نہیں، بلکہ اس طرح کرتے کہ وہ قربانی کا جو گوشت خون ہوتا تھا اس خون کو پکڑ لیتے اور جا کر بیت اللہ کی دیواروں پر چھڑکتے، کہتے ہیں یہ ہم نے اللہ کی برگاہ میں اپنی قربانی بھیج، وہ خون ادھر بھیج دیتے، وہ گوشت آ کر ادھر رکھ دیتے، تو یہ گویا اللہ کو جس طرح پہلے آتا تھا کہ اوپر سے جس طرح معاملہ آتا تھا کہ وہ اوپر سے آ کے آگ کھا جاتی تھی، تو اب کیا پتہ اگر اوپر سے نہیں آ رہی تو پھر ہماری اگر قربانی قبول نہیں تو ہم خود ہی اپنا کوئی راستہ بنا لیں، اس طرح کریں گے تو قربانی قبول ہو جائے گی، اس طرح کریں گے قربانی قبول ہو جائے گی، تو انہوں نے اللہ کی طرف سے تو نشانی نہیں آئی قبول ہونے کی، تو انہوں نے خود یہ طریقہ وضع کر لیا کہ ہم اس طرح بیت اللہ پر خون چھڑکیں گے تو اس کا مطلب ہے قربانی قبول ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا نہ، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، مجھے نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے اللہ، نہ تمہارا خون، تمہارا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، یہ بیت اللہ پر چھڑکنے والی باتیں نہیں ہیں، ولکن ینالہ التقوی منکم،
بلکہ مجھے تمہارے اندر کے تقوی سے غرض ہے، وہ تمہارے اندر کا تقوی کون ہے، میں اس تقوی کو دیکھتا ہوں۔ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے ان اللہ لا ينظر فی صورت الی صورتکم و اموالکم، نہ اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے۔ سونا کہنا یا اور بڑا مہنگا کہنا یا اور جناب مال بھی بڑا لایا تو یہ دیکھو کہ جب سونا آ گیا تو قربانی کا قبول ہی قبول ہے۔ ویسے بھی اور بھی کام ہو، جتنے بھی ہمارے آج میلاد النبی کے دن آ رہے ہیں، جو ادھر بھی ہم کریں گے جو کچھ، تو اللہ قبول کرے نہ کرے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ہم نے اپنا کام پورا کرنا ہے، دبا کے رکھنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ آگے نکلنا ہے، ہم نے دبا کے نکلنا ہے۔ مقصد مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے بازار میں محفل نعت شروع کی تو اس وقت محفل نعت شروع کرنے کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ محفل نعت اسی چوک میں ہوتی تھی، اور اس چوک میں محفل ہوتی تھی اور بندے 50 بھی نہیں کھڑے ہوتے تھے، اور اس طرح محفل کا تقدس مزہ نہیں آتا۔ ادھر موسم سویٹ پیرس پر محفل وہ کرتے تھے تو اس کا مزہ نہیں آتا تھا کہ لوگ باقی معاملات میں تو زیادہ کھڑے ہوں اور ادھر تھوڑے ہوں۔ تو ہم نے اس وقت 1993-94 میں ہم نے 94 میں جس وقت ہم نے محفل ادھر شروع کی تو ہم نے طریقہ کار دیا، لوگوں کو بتایا کہ محفل کس طرح ہو، تو ہم نے محفل کو کرنے کا انداز بتایا اللہ کی تحقیقات خیر سے۔ تو اس وقت پھر مجمع بڑھ گیا اسی چوک میں، تو مجمع بڑھ گیا، پھر ہم کے اسٹیشن والے لوگ محفل کرتے تھے، مسجد میں کرتے تھے، ہم نے کہا باہر نکلو ہم آپ کو محفل کرنے کا طریقہ بتائیں، ان کو باہر نکالا۔ پھر مکھنہ میں ایک محفل ہوتی تھی اس کو باہر نکالا۔ آہستہ آہستہ لوگوں میں محفل کا باہر کرنے کا اتنا شعور پیدا ہوا کہ پھر خوانین آ گئے، پھر خان لوگ آ گئے، پھر پیسے والے آ گئے، پھر بڑے بڑے نخان ایسے آ۔ ہم نے اس محفل میں مجھے یاد ہے ہم نے 12 سال محفل کی، ہم نے کبھی بھی کسی نخان کے ساتھ ماں سوائے ایک دفعہ کہ اس کے علاوہ کبھی بھی کسی کا ساتھ پیسہ نہیں ختم کیا کہ کتنے پیسے دینے آپ، پیسے نہیں طے، جتنے کسی کو دیے اس نے لے لیے، نہ اس نے کہا ہے کتنے دیے اور کیوں دیے، نہ ہم نے کہا ہے کتنے دینے تھے کتنے دیے، جو آیا اپنے نصیب کے ساتھ لے کے گیا، پیسوں کا ذہن نہیں رکھا۔ اچھی انداز سے محفلیں ہوتی رہی۔ ایک ناخوان تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے لوگ تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں 5000 روپے لیسا ہوں، اس دور میں 5000 بڑا ہوتا، 5000 روپے لوں گا، بائیر ٹکٹ بھی لوں گا، بائیر آؤں گا جاؤں گا اور مجھے آپ نے اٹھانا ہے۔ ہم کہیں بائیر والی بات تو ٹھیک ہے لیکن پیسے آپ میرے ساتھ بک مکا نہ کریں۔ انہوں نے کہا نہیں میں بک مکا تو کروں گا، لوگ ٹھیک نہیں کرتے کام۔ تو جس دن انہیں میں نے بلایا تو بک مکا کی میں ڈرتا تھا دینا۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جس وقت ان کی محفل کا وقت آیا، ان کی ابھی نعت شروع نہیں ہوئی، ابھی مقامی نعت نعت پڑھ رہا، تو درمیان میں وہ ان کا مزاج ایسا تھا کہ ان کو گرمی لگنے لگی اسٹیج میں۔ مجھے کہتے ہیں جی گرمی لگ رہی ہے، مجھے ادھر پنکھے کا انتظام کرو، کولر کا انتظام کرو۔ میں اب اسٹیج پہ کدھر کولر کا انتظام کروں؟ انہوں نے کہا مجھے تو گرمی لگ رہی ہے، نہیں تو میں جاتا ہوں، مجھے گھر بھیج دو، میں پڑھتا ہی نہیں۔ میں پریشان ہو گیا۔ تو ادھر وہ نعت خان جو ہمارا تھا وہ نعت پڑھ رہا تھا کہ برسن ہارے رنجم رنجم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ جب اس نے پڑھا ادھر تو ادھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے گھٹا گوپ گھنٹائیں آئیں اور پھر ایک دم برکھا برسی اور بارش اتنی تیز ہوئی کہ وہی جو بزرگ تھے وہ مجھے کہنے لگے جی زبیر صاحب مجھے تو ٹھنڈ لگ رہی، تو لوگ کرسیاں اٹھا کے ہم فارا مسجد کی طرف جا رہے تھے، کدھر جا رہے تھے، محفل ساری ڈسٹرب ہو گئی۔ بعد میں ہم نے ادھر محفل کی، مجھے یاد ہے وہ میں نے مک مکا کیا، مک مکا والی محفل۔ اس کے بعد ایک بڑے آج بھی وہ یاد ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دے۔ تو وہ بزرگ تھے، انہوں نے کراچی سے آنا تھا، تو خود انہوں نے کہا مجھے کہ آپ زبیر صاحب آپ کی محفل میں بس دل کرتا ہے آنے کو۔ تو پھر میں نے ان کی بات مانی، میں نے جب ٹائم ہوا محفل کا تو میں نے کہا جی آپ آ جائیں۔ تو پہلی مرتبہ تو کچھ نہیں ملے، دوسری مرتبہ جب فون کیا کہنے لگے پھر پیسے کتنے دے سو؟ میں نے کہا جی پیسے، اب میں ڈر گیا، میں نے کہا جی حضور پیسے تو میں کہہ نہیں سکتا کتنے دوں گا، بس جو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ نہیں کچھ دسو نا کتنے دینا۔
میں ڈر ڈر کے کہنے لگا، میں نے کہا جی چلو عالم دین ہے، میں کیا کروں ان کا، میں بک مقام کرنا نہیں چاہتا. میں نے کہا جی جو 67 بھائی یہ ٹکٹ ہوگا آپ کو میں لاؤں گا، بھائی یہ لاؤں گا نہیں ایسے ہوگا، لیکن جو 67,000 روپیہ ہوگا اس دور میں 67,000 روپیہ کراچی سے آ رہے تھے، بڑی بات تھی. میں نے کہا 10,000 تو میں کراچی میں لیتا ہوں ادھر، تو آپ کے پاس اتنے دور سے آؤں گا 25,000 روپیہ دو. تو میں نے پھر ان کو نہیں بلایا، میں نے ان کو بلایا ہی. اور بعد میں پھر مجھے جب یہ پتہ چلا کہ اب محفلیں اور ہونے لگ گئی ہیں، وہاں پر پیسے زیادہ لگ گئے ہیں، لوگ لاکھوں پتی والے لوگ آ گئے ہیں، وہ بڑے بڑے خوانین آ گئے ہیں. تو اب محفلوں میں لوگوں میں ٹرینڈ بن گیا، کس کی محفل میں ڈیکوریشن زیادہ ہوتی ہے، کس کی محفل میں بڑا نقصان بڑا آتا ہے، کس کی محفل میں کیسے رنگ ہوتے ہیں، جو محفل کرانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اسٹیج پر کیسے جم کے بیٹھتے ہیں، پھر ان کا کیا انداز ہوتا ہے. ہماری محفل میں تو یہ ہوتا تھا کہ جو سب سے زیادہ کام کرنے والا ہے وہ سب سے نیچے وہ سب سے نیچے ہوگا، جو میں کام کرنے والا ہوں میں سب سے اوپر ہوں کہ میں ادھر محفل میں. لیکن جو کام کرنے والے لڑکے تھے، نوجوان تھے، ان کے ساتھ یہ طے تھا کہ آپ نے کبھی بھی اسٹیج پہ نہیں آنا، آپ نے نیچے جانا ہے. جو پیسے لگانے والے زیادہ بنے وہ پیچھے رہتے تھے، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کسی کو کتنے پیسے کس نے لگائے. تو لیکن آج تو یہ ہے کہ جو منتظمین محفل ہوتے ہیں وہ 7 تھانوں کے جوڑ کے بیٹھتے ہیں، سیٹ کر کے اپنے آپ کو رکھتے ہیں، سارے معاملات ان کی سلیکشن ہوتی ہے، کس کو اوپر بٹھانا ہے، کس کو نیچے بٹھانا ہے، کس کو کیسے کرنا ہے. جب ایسے کام شروع ہوئے ہم نے محفل چھوڑ دی، ہم نے محفل اس بات چھوڑ دی. میں نے کہا اللہ کی بارگاہ میں نہ ہماری صورتیں دیکھی جاتی، اللہ کے رسول نے فرمایا، نہ ہمارے مال دیکھے جاتے، بلکہ ولاکن ینظر فی قلوبکم وَأَعْمَالِکم، وہ تمہارے من میں دیکھتا ہے، تمہارے دل میں دیکھتا ہے، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ تم کس نیت کے ساتھ کون سا عمل کر رہے ہو. تو اللہ فرماتا ہے اس طرح نہیں ہوتا. یہ اپنے ذہن میں رکھو کہ نہ تمہارے قربانی کے گوشت نہ تمہارے خون، ہم اس طرح نہیں پہنچتے. اپنی طرف سے نہ من گڑت طریقے بتاؤ، جو اللہ نے تمہیں ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول نے بتایا وہ طریقہ بتائیں. کذالک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین، اس طرح ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے انہیں تاکہ تم اللہ کے ہر ایک سے بڑا ہو، تاکہ تم اللہ کے ہر ایک سے بڑا ہونے کا چرچا کرو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا وبشر المحمدین وبشر المحسنین. اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی اور بشارت و نیکوکاروں کو. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ ایمان والوں کی طرف سے مدافعات فرماتا ہے. جس وقت ایمان والوں کی طرف کوئی حملہ کرنے آتا ہے نا، اللہ اس کا دفاع کرتا ہے. ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ خیانت کرنے والے ناشکروں کو پسند نہیں فرماتا. اس پر اگلی دفعہ گفتگو ہوگی یہ کون سے ہیں جو ناشکرے ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا ہم خود دفاع، وہ اگر وقتی طور پر صبر بھی کر لیتے ہیں تو پھر بھی ہم ان کا دفاع کرتے ہیں، ان کی عزتوں پر آنچ نہیں آنے دیتے. جو اگر کچھ مسئلہ ہو بھی گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا راستہ کچھ اور نکالتا ہے، لوگوں کے ذہن ان کی طرف سے مڑ جاتے ہیں، اچھائی کی طرف مڑ جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آج ہم جو جتنے بھی کام کرتے ہیں، یہ آج محفل میلاد النبی، میں نے آج دن کو بھی عرض کیا اپنے جمعۃ المبارک کے خطبے میں کہ یہ جو ہمارے پاس معاملات چل پڑے آج کل کہ اب محفل میلاد النبی آئی ہے، جو مہینہ آیا میلاد النبی کا، لڑیاں لگانا تو بہت اچھی بات ہے، ان کی توہین نہیں ہوتی. لیکن جب آپ پینا فلیکس لگاتے ہیں، بینر لگاتے ہیں، تو وہ جو لوگ پینا فلیکس لگاتے ہیں، بینر لگاتے ہیں، جنہوں نے پہلے لگانے ہیں اور اس کے بعد پھر اتار لیں گے، وہ لگائیں گے بھی، اگلے سال پھر انہوں نے لگانے ہیں تو وہ اتار بھی لیتے ہیں، اتار کے سنبھال لیتے ہیں. ان کا تو پتہ لگتا ہے کہ یہ اس میں بے ادبی نہیں ہے، یہ کار خیر ہے، ثواب کا کام ہے. لیکن وہ لوگ جو محفلوں کے پینا فلیکس بڑے بڑے بنواتے ہیں، اشتہار بنواتے ہیں، تو وہ آ کر دیواروں کے ساتھ لگا دیتے ہیں. جب وہ دیواروں کے ساتھ لگا کے چلے جاتے ہیں، ریلیکس ہو گئے، ختم ہو گئے، تو اس کے بعد جب واپس انہیں اتارنے کا نہیں پتہ کہ ہم نے اتارنے ہیں، تو وہ بعد میں جس وقت بارش ہوتی ہے ان کے اوپر، جو ان کے حالات ہوتے ہیں نیچے گرتے ہیں، جو ان کی توہین ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی،
جو ان کے ناموں کی توہین ہوتی ہے، جو بے ادبی ہوتی ہے، یہ کار ثواب نہیں ہے۔ اور پھر آپ ایک دوسرے کے خلاف، اب محفل میں آپ نے بندہ سلیکٹ کرنا ہے جی، کس کو بلائیں جی، تقریر کون کرے گا جی، تو جو میرے عقیدے والا ہے میں اس کی کوشش کروں گا جی میں اپنے عقیدے والا بندہ بلاؤں، کھلانے یا ذرا تھوڑی ہیں سنانیاں نہیں، اس کو ذرا سنانی ہے تھوڑی سی، اس کو پتہ تو لگے، تکلیف تو ہو نا اسے کہ میں نے اس بندے کو بلایا ہے۔ تو ہماری محفل میں زیادہ تر اب ان مقررین نے اپنا اثر قائم کر لیا ہے کہ جو کسی دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں، جو دوسروں کو گالیاں نکالتے ہیں، دوسروں پر فتویٰ لگاتے ہیں۔ ہم محفل میلاد نہیں کرتے، ہم اپنے مطلب کی بڑاس نکالتے ہیں۔ یہ داتا دربار میں کیا ہوتا ہے؟ داتا دربار میں جو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا گھر بنایا، اللہ کا گھر بنایا نماز کے لیے، اور وہاں پر تبلیغ دین ہو، تو وہاں پر اٹھ کر کچھ لوگ اگر آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں جی یہ مولوی تقریر نہ کریں گے، میرے مطلب کا نہیں ہے، نیچے سے عوام نعرے بازی کرتی ہے، اور اس نعرے بازی میں وہ لبیک کے نعرے کی حرمت کو پامال کرتے ہیں۔ کسی کو روکنا ہوتا ہے تو لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، کسی کو منع کرنا ہوتا ہے، جس کے خلاف احتجاج کرنا ہوتا ہے، تاج و تخت ختم نبوت کرتے ہیں، تاجدار ختم نبوت کرتے ہیں۔ یہ جو نعرہ ہے یہ اس جگہ پر لگانا یہ خود فتنے کو آوا دینا ہے۔ آپ لوگوں، آپ کے اندر کیا ہے؟ آپ لوگوں کو جناب تباہ کر رہے ہو، انہیں بےزتی کر رہے ہو۔ ایک مولانا صاحب کو انہوں نے باقاعدہ بوتلیں ماری اور ان کو تقریر نہیں کر، ایک مولانا صاحب کو انہوں نے دھکے مارے کہ آپ تقریر نہیں کریں گے، تو یہ خانہ خدا کی بے حرمتی، تو یہ تو ایمان نہیں ہے، یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ انداز نہیں ہے۔ خانہ خدا کی بے حرمتی کوئی بھی نہیں، میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا، جو بھی کرے گا، جو اپنے مطلب کے لیے کام کرے گا کہ میں نے اس فلاں کو بلانا ہے اپنے کام کو، نہیں، کسی کو نہ بلاؤ، اپنے مقامی آبادی کے اپنے لوگوں کو، اپنے بندے کو کہو، اپنا جو علاقے کا بندہ ہے، جو جس کو پتہ ہے، جو آپ کا جمعے کا پہلا تو خطیب آپ کا اگر ٹھیک ہے تو اس کو پتہ ہے تو اس کو کہو، کوئی ناتخوان ہے تو مقامی بلاؤ، دور سے اتنے پیسے دو ہی نہیں، کتنے پیسے دور سے آپ اس کو بلاتے ہیں، تو نہیں پڑھنے والے کوئی، مجمع اکٹھا کرنا ہے، مداریہ سسٹم لگانا ہے، تو وہ نہیں ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں وہ چیز قبول ہے جو تمہارے اندر تقویٰ ہے، جو دل کے اندر تقویٰ ہے۔ مسجد کا کام ہو رہا ہو، مسجد کا کام ہو رہا ہو، مسجد میں کام چیزیں پوری نہ ہوں اور ادھر کے معاملات ڈسٹرب ہوں، آپ 2 لاکھ روپے محفل پر لگا دیں، تو وہ 2 لاکھ روپے مسجد میں لگا دیں، اور وہ بھی اللہ کے رسول کے نام پر لگا دیں۔ میں نے اس دن عرض کیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ جھنڈیاں لگاتے ہیں، یہ لڑیاں لگاتے ہیں، اتنے پیسے کسی غریب بیوہ کے گھر میں دے دیں اگر، یا کوئی بچیوں کی شادی کرا دیں تو یہ بہتر ہے نا جی۔ تو میں نے کہا بات یہ ہے، بات یہ ٹھیک ہے آپ کی، اتنے پیسے لگا دیں، لیکن اس کو آپ میلاد کی مخالفت میں نہ کریں نا۔ آپ اس طرح کریں، میلاد والے دنوں میں مہینہ پورا آپ روزانہ جناب اتنے پیسے جمع کریں کہ روز ایک بچی کی شادی کریں، اور یہ کہیں جی ہم نے میلاد اس طرح منانا ہے کہ ہم غریب بچیوں کی شادیاں کریں۔ آپ اس طرح کریں، میں نے میلاد منانا ہے اس طرح کہ غریب بچیوں کی شادیاں کرانی ہے، ساتھ اللہ کے نبی کے نعتیں پڑھیں گے، نعت ان کے ساتھ ان کی رخصتیاں کریں گے، تو یہ میلاد، یہ آپ کا انداز ٹھیک ہے۔ آپ اللہ کے نبی کی میلاد کی مخالفت نہ کرو، میلاد کی مخالفت نہ کرو۔ میلاد منانا تو اللہ کے رسول، اللہ کا اپنا طریقہ ہے۔ ایک ہے محفل میلاد کا انعقاد کرنا، ایک ہے جلوس، جلوس اور چیز ہے، محفل اور چیز ہے۔ محفل جو ہے وہ اللہ کا طریقہ ہے، اس کے رسول کا طریقہ ہے، اس کے صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ ہے، انبیاء کا طریقہ ہے۔ محفل منعقد کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، ان کی آمد کا تذکرہ کرنا، لیکن جلوس کرنا، جلوس کر کے تو اس کو بعد بازاروں میں نکل جانا، یہ کسی کا طریقہ نہیں ہے، یہ ایک اپنا انداز ہے۔ جو اس ایک وقت تھا جس دور میں لوگ بادشاہوں کے نام کے جلوس نکالا کرتے تھے، تو ایک اور بادشاہ تھا، اس نے جا کر ابو المظفر اس کا نام تھا، تو اس نے کہا کہ لوگ کسی اور کے نام کے جلوس کیوں نکالتے ہیں، میں اللہ کے رسول کے نام کا جلوس کیوں نہ نکالوں۔ یہ جو آپ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں اذان سے پہلے، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، صحابہ کرام کے دور میں بھی نہیں تھا، کتنی سالوں میں نہیں تھا، صدیوں نہیں تھا، لیکن ایسا دور آیا کہ جب اذان ہوتی تھی، اذان ہوتی تھی تو اذان میں، اذان سے پہلے یہ ضروری ہو جاتا تھا کہ جو آپ کے علاقے کا حکمران ہے، بادشاہ ہے، اس کے نام پر سلام بھیجو، اس کے لیے دعا کرو۔ وہ دعا اس کے نام کی، پہلے اس پر سلام بھیجتے تھے، جس طرح ہمارے پاس
اب وہ جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے جس وقت عرب میں، تو ادھر خادم الحرمین شریفین کے نام کا پہلے درمیان میں ذکر کرتے ہیں، اللہ ان کی عمر کو بڑا کر دے، ان کی حکمرانی کو لمبا دے دے. تو یہ خطبوں میں آ گیا. جب ادھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو تاکید کی ہوئی اذان تھی، اس اذان سے پہلے بڑے بڑے بادشاہوں کا نام آنے لگا. تو اب جو پچھلے آئے انہوں نے کہا جی اب بادشاہ کی مخالفت، اگر رسل اتنے آ کے بادشاہ کی مخالفت کی تو پھر کام کچھ اور ہو. اس بادشاہ کی مخالفت کریں گے تو ہمیں حکومت خیر نہیں دے گی. تو اسی بادشاہ کے خاندان میں سے ایک لڑکا تھا، ایک نوجوان تھا. اس نے کہا میں اپنے آباء و اجداد کی اب اس طرح تو نہیں کر سکتا، اس طرح نہ کروں کہ مقابلے میں ایک ایسا کام لے کے آؤں جس سے کوئی بندہ انکار نہ کر سکے. تو اس نے کہا جی میرے والدین سے بہتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں کیوں نہ ان پر درود پڑھوں اور ساتھ ان کی آل پر درود پڑھوں. تو آل پر درود پڑھوں گا تو پیچھے ان کی امت بھی آ جائے گی. اس نے اس طرح پھر اس کو کیا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اس نے اس طرح اس کو چینج کر دیا تاکہ بادشاہوں کا ذہن سے تصور نکل جائے اور صرف لوگوں کے دلوں میں صرف اللہ کے رسول کی بات رہے، درود آ جائے. اس نے اس انداز سے اس کو چینج کر دیا. تو یہ بھی سنت رسول ہے کہ آپ ایک چیز کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اس سے بہتر کسی کام میں لگا دیں، کسی بہتر کام میں لگا دیں تاکہ اس میں کسی جگہ مثلا ایک صحابی تھا، انہوں نے کہا کہ یار ایک بندہ آیا، اس کو صحابی نہیں بنے تھے. انہوں نے کہا کہ میں اسلام تو قبول کرنا چاہتا ہوں مگر میرے میں ایک خرابی ہے، مجھے چوری کرنے کی عادت ہے، اور جس وقت تک میں رات کو 2 پلی پلائی بھیڑیں اٹھا کے چوری کر کے دیواروں سے توڑ کے آگے نہ جاؤں میری ورزش پوری نہیں ہوتی، مجھے نہیں آتی. تو میں کیا کروں، اسلام قبول کروں یا نہ کروں؟ اگر تم اسلام قبول کر راستہ ہم بتا دیں گے چوری کا. یہ نہیں فرمایا کہ چوری نہ کر، میں راستہ ہم بتائیں گے تو کیا چوری. اب اس نے کیا کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسلام قبول کیا. فرمایا اب اس طرح کر، اب لوگوں کی بھیڑیں نہیں اٹھانی، اب جو مسلمانوں کے قیدی کفار کے ساتھ پاس قید پڑے ہیں ان قیدیوں کو اٹھا کے لے آنا ہے. تو وہ جا کے قید خانوں سے قیدی اٹھا کے روزے لے آتے، دیواروں سے توڑ کے آ جاتے، پرواہ کوئی نہیں تھی، دروازے مانے نہیں رہتے ان کے لیے. تو اللہ کے رسول سے اس میں چینج کیا. ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے تو پھر اس صلاحیت کو استعمال کیا اور پھر اس کا رخ چینج کر دیا. یہ بھی ہوا کہ پہلے درود نہیں پڑھا جاتا تھا، اب درود پڑھا جاتا ہے. تو کوئی بندہ اگر درود نہیں پڑھتا تو اذان پھر بھی ہو جاتی ہے، اذان پھر بھی ہو جاتی ہے. تو جب پڑھتا ہے تو اب اس نظریے کے ساتھ پڑھے کہ بھئی میں نے اس کو چڑھا کے پڑھنا ہے، تو پھر یہ درود بھی نہیں چڑھا کے نہیں پڑھنا کہ میں نے واقعہ دسویں سے پڑھنا. اپنے من کو دیکھو کہ میں کیوں درود پڑھتا ہوں. میں اس لیے درود پڑھتا ہوں کہ جس نبی نے ہمیں یہ اذان کا طریقہ بتایا، جس نبی نے ہمیں اللہ کا دین سکھایا، جس نبی نے ہمیں یہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کا رنگ بتایا اور جس کی وجہ سے ہم اللہ کے گھروں میں داخل ہوئے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ میں سب سے پہلے مسجد میں آیا اور آج اس مسجد میں آ کر اس رب کا نام پکارنے والا ہوں. اللہ اس نبی پر درود بھیج، اللہ اس نبی پر درود بھیج. جب آپ اس طرح درود پڑھیں گے تو یہ اندر والا تقویٰ ہے، یہ اندر والا تقویٰ ہے. تو یہ اور چیز ہے لیکن وہ اور چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ کے صورتوں کو نہیں دیکھتے، نہ آپ کے مالوں کو دیکھتے، بلکہ ہم آپ کے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال ان نیتوں کے مطابق ہوتے ہیں. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی والا معاملہ نصیب فرمائے، ہمیں وہ رنگ نصیب فرمائے جو اس کے انعام یافتہ لوگوں والا ہے، اور اپنے حبیب علیہ السلام کے سچے سچے پسندیدہ راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.